تو پنجاب سے شروع کرتے ہیں۔ پنجاب میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ لوکل گورنمنٹ کے بارے میں بہت اچھی روایات نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ لوکل گورنمنٹ کا پنجاب میں 2013 کا سسٹم، اگر ہم ماڈرن دور میں جائیں، وہ سسٹم ان پلیس ہوا ہے پریکٹیکلی 2015 کے اندر۔ 2016 میں اس نے فنکشن کرنا شروع کیا۔ 2013 کے قانون میں انہوں نے پنجاب میں جو کونسلرز کے اور جو لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کے فنکشنز تھے وہ کم کر دیے تھے، کیونکہ اس کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کی انگیجمنٹ کر دی تھی، اور پرائیویٹ سیکٹر کی ہینڈلنگ جو تھی وہ لوکل گورنمنٹ کے اختیار سے نکال کے پروونشل گورنمنٹ کے پاس دے دی تھی۔ تو زیادہ فنکشنز میونسپل اوبلیگیشنز کے پروونشل گورنمنٹس کے پاس چلے گئے تھے، اور پھر اس میں آ گئی تبدیلی۔ 2018 میں حکومت بدل گئی، پھر انہوں نے نئی قانون سازی کر لی کہ پنجاب کا 2013 کا ماڈل، وہ بھی ماڈل بہت اچھا نہیں تھا، پر اس میں الیکٹڈ لوگوں کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ حالانکہ الیکٹڈ لوگوں میں خواتین کی نمائندگی اور غیر مسلموں کی نمائندگی کم تھی ان کی آبادی کے لحاظ سے، اور ماضی کی ساری نمائندگی کی جو اگر کمپیئر کریں تو اس میں مقابلتاً کم نمائندگی تھی، اور ٹوٹل نمائندگی میں بھی کمی آ گئی تھی، پر اس کے باوجود 70,000 کے قریب منتخب لوگ تھے۔ ایگزیکٹ تعداد اس کی آپ پریزنٹیشن میں دیکھ سکیں گے، 69,000 کچھ 100 تھی۔ تو اس سارے کو برخاست کر دیا۔ اچھا، جو اس وقت منتخب لوگ تھے ان کے بھی بہت سارے اعتراضات تھے، ان میں سے انہوں نے اعتراضات کے لیے وہ عدالت میں بھی گئے ہیں، اور وہ مظاہرے بھی کر رہے تھے، اور اکثر جگہ پہ وہ احتجاج کرتے نظر آتے تھے، کیونکہ ان کے اختیارات میں جو فرائض تھے، ان کے اداروں کے فرائض، اس میں کمی کر دی تھی۔ اور پھر لامحالہ اگر آپ یونین کونسل کے فرائض میں کمی کر دیں گے تو یونین کونسلر جو ہے اس کے پاس بھی کرنے کے لیے کام نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو اپنے فرائض اپنے ادارے سے لیتا ہے۔ تو وہ اس میں بڑے چیخ رہے تھے۔ پھر بہت سے ترقیاتی، اکثر اوقات تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چھوٹی سطح کی ترقیاتی کام ہے، ترقیاتی اسکیمیں، یہ مقامی حکومتوں کے ذمرے میں آتی ہیں، ان کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، پر جب یہ سارا کام کرنا شروع کر دے صوبائی حکومت یا صوبائی حکومت کے ادارے، یا اگر لاہور میں ایل ڈی اے کر رہا ہے، ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کر رہی ہیں بڑے شہروں کے اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ جو مقامی حکومتی ادارے ہیں ان کے اختیارات اس میں بھی کم ہو گئے، ان کے اسکوپ سے یہ چیزیں نکل گئیں۔ تو ظاہر ہے وہاں جو منتخب لوگ ہوں گے وہ کہتے ہیں جی بھی ہم یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، کیونکہ لوگ تو ہمارے پاس آتے ہیں، ووٹر تو ان کے پاس ہی جائے گا، ووٹر کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کام اس کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے۔ سو اس لیے وہ احتجاج کر رہے تھے کہ 2013 کے ماڈل میں ہمارے فنکشنز، ہمارے اداروں کے اور ہمارے اختیارات کم کر دیے گئے ہیں، اور پھر ان کو بھی نہیں چلنے دیا گیا۔ وہ بھی ایک نیا قانون آ گیا، کیونکہ حکومت بدل گئی، ٹینیور ختم ہو گیا، نیا قانون آ گیا، اور نئے قانون پہ عمل درآمد بھی پوری طرح نہیں ہوا، کیونکہ پرانے لوگ عدالت میں چلے گئے، اس پہ سٹے نہیں ہوا، پر وہ عمل درآمد کی رفتار کم ہو گئی، اور نارملی ایک پورا سسٹم بنانے میں، ان پلیس کرنے میں اس کا ٹائم چاہیے۔ جیسے میں نے آپ پہلے کہا تھا کہ جب مشرف حکومت آئی تھی تو مشرف حکومت نے نیا سسٹم لائے تھے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا تصور، پرانے سارے سسٹم سے ذرا مختلف۔ تو پھر ایک ٹرانزٹری سیل بنانے پڑے تھے اس کو، جس میں فوجی بھی تھے، اور فوجیوں کی نگرانی میں سول ادارے کام کرتے تھے، جو پرانے سسٹم کو جنہوں نے ٹرانسفارم کیا تھا نئے سسٹم کے اندر، اور اس میں بھی کوئی 1 سال لگا تھا۔ اب آپ سوچیں کہ پنجاب میں ایک نیا قانون آ گیا ہے، اور یہ جو نیا قانون ہے یہ اس کی نظیر پاکستان میں کوئی نہیں ہے ماضی کی، یہ بالکل ہی مختلف ہے، یعنی یہ خیبر پختونخوا سے بھی مختلف ہے۔ اور اس قانون میں پرانے قانون کو جو نظام بنا تھا، جو ابھی پرابلم تھا جس کے اندر بہت سارے اس کے فنکشننگ میں پرابلم تھے، اس کو ٹرانسفارم کرنا نئے میں، تو وہ پورا 1 سال لگ گیا۔
اب آ کے 2020 کے اندر یہ لاک ڈاؤن سے ذرا قبل وہ اس کی ٹرانسفارمیشن مکمل ہوئی ہے اور پھر یہ دوسری مسئلہ شروع ہو گیا ہے. تو یہ انہونیز جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کی فنکشننگ پہ، مجموعی فنکشننگ کے فعالیت پہ اثر ڈالتی ہیں. یہ یہاں پہ ہوا ہے. اب آپ آ جائیں کہ جو اس وقت جو قانون ہے کاغذ کے اندر، یہ انلیس کہ اس کا کوئی فیوچر بدل رہا ہے، کیونکہ یہ قانون صوبائی حکومت کی صوابدید ہوتی ہے صوبائی اسمبلی کی. وہ صوبائی اسمبلی ایکٹ آف اسمبلی کے ذریعے بھی تبدیل کر سکتی ہے، بنایا ہی اس نے ہے، اور صوبائی حکومت گورنرز کے آرڈیننس کے ذریعے بھی اس میں کمی بیشی کر سکتی ہے. تو اب اس کی یہ تبدیلی ہو سکتی ہے، یہ اس کے چانسز ہیں. پر یہ اس کے اوپر تھوڑے سے اس کے جو چیدہ پہلو ہیں اس کے اوپر میں بات کروں گا. پرانا سسٹم میں جو ایک ابتدائی یونٹ ہے وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے یا میونسپل کارپوریشن ہے یا ضلع کونسل ہے دیہی علاقے کے اندر، اور پھر یونین کونسلز ہیں وہ دیہی علاقے میں بھی ہیں، اور یونین کونسلز جو ہیں وہ میونسپل کارپوریشن اور میٹروپولیٹن کے اندر بھی ہیں. میونسپل کمیٹیوں میں نہیں ہیں. میونسپل کمیٹیوں میں وارڈز ہیں. یہ 2013 کا سسٹم ہے. اب 2019 کے سسٹم میں یہ سسٹم تھوڑا سا بدل گیا ہے. اب 2019 کے سسٹم میں دیہی علاقوں کے اندر ولیج کونسلز ہیں، اور ولیج کونسلز یونین کونسلز سے کم ہیں. اب مثال کے طور پہ پنجاب میں پہلے یونین کونسلز تھی کوئی 4000 کے لگ بھگ، مگر اب ولیج کونسلز جو ہیں وہ 20-25 ہزار کے لگ بھگ ہیں. کہ پہلے 4-5 دیہاتوں کو اکٹھا کر کے آبادی کی بنیاد پہ یونین کونسل تھی، ایک کمپیکٹ آبادی بنائی گئی تھی. اب یونین کونسلز جو ہیں وہ دیہات کی سطح کے اوپر ہیں. تو کئی دیہات بڑے ہیں اور کسی جگہ کے اوپر 1-2 دیہات جیسے گوٹ ہوتی ہے چھوٹی سی، ان کو اکٹھا کر کے ایک دیہ کا درجہ دے دیا گیا ہے. اور یہ جو دیہ ہیں، جو دیہات ہیں، ان سب کے اوپر ولیج کونسلز ہیں. تو ولیج کونسل کی تعداد بڑھ گئی ہے، وہ 25-26 ہزار کے قریب ہیں. اس کی نوٹیفکیشن ہو گئی ہے، اس کی ڈیمارکیشن ہو گئی ہے، اس میں کون کون سے علاقے آئیں گے وہ ہو گئی ہے. اب اس کی ڈیلیمیٹیشنز ہونی ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنی ہے، جو ابھی کارڈز کے اوپر ہے. ابھی انہوں نے اس کے اوپر کام شروع نہیں کیا، پر وہ تھوڑے دنوں کا کام ہے. اس پہ وہ صرف بلاک نمبر، سینسس بلاک وغیرہ کے جو نمبر ہے وہ اکٹھے کرتے ہیں، ووٹرز کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ان علاقوں کی ڈیمارکیشن پروونشل گورنمنٹ نے کرنی تھی، وہ انہوں نے کر لی ہے. پھر شہروں کے اندر یونین کونسلز اب نہیں ہیں کسی بھی شہر میں. ان کی جگہ کے اوپر نیبرہڈ کونسلز ہیں، اور یہ نیبرہڈ کونسلز جو ہیں اس میں تعداد مختلف ہے. کسی شہر میں زیادہ ہیں، کسی میں کم ہیں، پر ان کی تعداد بھی کئی ہزاروں میں ہے. تو یہ جو نیبرہڈ کونسلز ہیں اس کے اندر وارڈز نہیں ہیں، اور اس کے اندر آبادی کی بنیاد پہ یہ بنائی گئی ہیں. اس میں اس طرح کی یونیفارمٹی بھی نہیں ہے، پر کافی حد تک ہے. کنسیڈر کیا ہے انہوں نے کہ اس میں تھوڑا سا کمپیکٹ یونٹ ہو، قریب قریب کے علاقے ہوں، آبادی ملتی جلتی ہو، تاکہ اس میں یکسانیت رہے. اور اس سارے میں جو نمائندگی ہے وہ کم کر دی ہے. مزیدار بات ہے کہ اب جیسے لاہور ہے، تو لاہور میں نیبرہڈ کونسلز جو ہیں ان کی تعداد کوئی 300 سے زیادہ ہے، 400 سے ذرا کم، 390 کے قریب ہے، اگر اس میں تبدیلی نہ ہوئی. کیونکہ جب ڈیمارکیشن تو اعلان کر دیا گیا ہے، جب ڈی لیمیٹیشن ہوگی تو اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، تو الیکشن کمیشن فائنلی اناؤنس کرے گا. مگر اس کی جو تعداد ہے، اگر یہ 300 350 بھی آپ لگا لیں اسٹینڈرڈ ایک، تو اس کی نمائندگی جو ہے وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن میں 70 سے زیادہ نہیں ہے. یعنی جو علاقہ ہے جس میں ووٹرز کی نمائندگی ہے، اب آپ سوچیں کہ 1.25 کروڑ کی آبادی ہے لاہور شہر کی، اس میں سے اگر آپ 50 لاکھ کینٹونمنٹ کی آبادی نکال دیں تو پھر بھی 60-70 لاکھ سویلین علاقہ ہے جس کے اوپر میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے. اور میٹروپولیٹن کارپوریشن میں ٹوٹل نمائندگوں کی تعداد جو ہے وہ 70 کے لگ بھگ ہے، وہ قانون میں بنا دی ہے. تو اس لیے اس طرح کے کچھ پرابلمس ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ پرابلمس جب یہ الیکشن کمیشن کے ساتھ فائنل سیٹلمنٹ کریں گے اور یہ ڈی لیمیٹیشنز کا پروسیس چلے گا تو اس میں تبدیلی ہوگی، یہ نمبر آف سیٹس میں کمی بیشی آ جائے گی. تو اس لیے میں اس کو کہتا ہوں
کہ یہ فار دا ٹائم بینگ ہے لا میں، پر چونکہ یہ لا میکنگ کا پروسیس جو ہے یہ ریالٹیز کے ذرا تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، اور یہ ان دا پروسیس آف میکنگ ہوتا ہے، تو اس کی فائنلائزیشن میں یہ حتمی نتیجہ نکلے گا جب یہ قریب پہنچیں گے ہم۔ تو ابھی شہروں کے اندر نیبرہڈ کونسلز ہیں اور دیہات کے اندر ولیج کونسلز ہیں، اور ولیج کونسل جو ہیں وہ اکٹھی ضلع کونسل میں نہیں ہیں۔ اب ضلع کونسل کا ٹیئر ختم ہے، یونین کونسل کا ٹیئر بھی ختم ہے، کوئی ضلع کونسل نہیں ہوگی، اس کی جگہ پہ ولیج کونسلز جو ہیں وہ اکٹھی ہوں گی تحصیل کونسلز کے اندر، اور ایسے نہیں ہیں کہ ولیج کونسلز کی نمائندگی تحصیل کونسل میں ہوگی۔ تحصیل کونسل اور ولیج کونسل کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ نیبرہڈ کونسلز جو ہیں ان کا اور میٹروپولیٹن کارپوریشن، میونسپل کارپوریشن اور ٹاؤن کمیٹیز اور میونسپل کمیٹیوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ ایک اور پرابلم ہے، اور یہ دو الگ الگ قوانین بنا دیے ہیں پنجاب کے اندر، یعنی یہ پورے پاکستان میں اس کی نظیر نہیں ملتی، بلکہ یہ دنیا میں بھی بہت کم ہے۔ انڈیا میں اس سے ملتے جلتی بات ہے کہ انڈیا میں ایک پنچایت سسٹم ہے، اور اس پنچایت سسٹم کو انڈیا کا آئین طے کرتا ہے، اور وہ پنچایت سسٹم دیہی علاقے میں بھی ہے، شہری علاقے میں بھی ہے۔ پھر وہاں پر لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، اور لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کا جو قانون ہے وہ ہر اسٹیٹ کا الگ ہے، اور لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کا اپنی علاقے کی پنچایت کے ساتھ فنکشنل تعلق تو ہوتا ہے، پر قانونی اور آئینی تعلق نہیں ہوتا۔ یعنی دو ڈیفرنٹ لیگل فریم ورک ہیں، ایک ادارہ آئین طے کرتا ہے، سیٹل کرتا ہے، دوسرے ادارے کو اسٹیٹ کا قانون طے کرتا ہے انڈیا کے اندر۔ ہمارے ہاں آئین میں تو چونکہ خاموشی ہے، تو پروونشل لا میں دو قوانین بنا دیے ہیں صرف پنجاب کی حد تک۔ خیبر پختونخوا میں یہ نہیں کیا، پر پنجاب میں یہ کیا ہے کہ نیبرہڈ کونسلز اور ولیج پنچایت ایک قانون کے تحت ہیں، اور میٹروپولیٹن کارپوریشن، میونسپل کارپوریشن اور میونسپل کمیٹیاں اور ٹاؤن کمیٹیاں یہ دوسرے قانون کے تحت ہیں۔ ان کو لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کہتے ہیں۔ اگر آپ پنجاب میں نئے سسٹم پہ بات کریں کہ پنجاب میں لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کون سی ہیں، تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ بڑے شہروں میں میٹروپولیٹن کارپوریشن، بڑے شہروں سے مراد ہے کہ جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں، جیسے لاہور ہے، راولپنڈی ہے، گوجرانوالا ہے، سرگودا ہے، فیصل آباد ہے، بہاولپور ہے، ملتان ہے، ان میں میٹروپولیٹن کارپوریشن ڈی جی خان ہے۔ یہ 9 میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہوں گی پنجاب کے اندر۔ پھر جو اس سے چھوٹے شہر ہیں، اور اس چھوٹے شہر میں میونسپل کارپوریشنز ہوں گی، 14 کے قریب میونسپل کارپوریشنز ہیں شہروں میں۔ پھر اس کے بعد میونسپل کمیٹیاں ہیں، وہ تحصیلوں میں بھی ہوں گی، وہ ضلعوں میں بھی ہوں گی، قصور میں بھی ہوگی، چونیا میں بھی ہوگی، وہ مری میں بھی میونسپل کمیٹی ہوگی، اور پھر اس طرح بہت سے مریض کے اور کاموں کی بھی میونسپل کمیٹیاں ہوں گی۔ پھر جو کچھ قصبے ہیں ان قصبوں میں ٹاؤن کمیٹیاں ہوں گی۔ یہ پہلے نہیں تھا، ایوب خان کے زمانے میں تھا، پر اب یہ دوبارہ انٹروڈیوس کروا دیا ہے۔ تو یہ لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس ہیں، مگر ہر شہر میں نیبرہڈ کونسلز اور ہر ضلع میں، دیہی علاقے میں ولیج کونسلز، ان کو لیبر گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز نہیں کہا جائے گا قانوناً۔ فنکشن ان کا وہی ہے، ان کا آپس میں تعلق بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک اور قانون کے تحت ہے۔ پر یہ جو ایمبیگوٹی ہے، یہ جو ایک ابہام ہے، اس کو ان کو دور کرنا پڑے گا۔ مجھے لگتا ہے، مجھے یقین ہے کہ جب پریکٹس میں آئیں گے تو پھر یہ کوئی کسی آرڈیننس کے ذریعے یا ایکٹ آف اسمبلی کے ذریعے ان دونوں کو اکٹھا کریں گے، ادروائز یہ فنکشن نہیں کرے گا۔ دیکھیں نا، لاہور میں اگر میٹروپولیٹن کارپوریشن فنکشن کرے گی اور نیبرہڈ کونسلز بھی کرے گی، دونوں اگر ایک سملر کام کریں گے تو وہ اوور لیپنگ ہوگی، پھر ایل ڈی اے بھی ہوگا۔ تو یہ اوور لیپنگ جو ہے یہ سیٹل کیسے ہوگی؟ اس کے لیے ان کے اندر کوئی قانونی ضابطہ بنانا پڑے گا، رابطہ بنانا پڑے گا۔ تو اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیوچر میں یہ ابہام دور کرنا پڑے گا۔ یہ ہمارا سٹرکچر ہے، اس میں نمائندگی کم کر دی گئی ہے۔ اچھا، فنکشنز میں تھوڑا سا اضافہ کیا ہے کہ پنجاب میں لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز جو میں نے 5-6 پہلے بتائے، ٹاؤن کمیٹیاں، میونسپل کارپوریشن، میٹروپولیٹن کارپوریشن،
اور پھر اس کے علاوہ دوسرے قانون میں نیبرہڈ کونسلز اور ولیج کونسلز، ان کے فنکشنز میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا. بیسک ہیلتھ ان کے پاس دے دی ہے، کچھ پرائمری تعلیم ان کے پاس دے دی ہے، کچھ ان کے فنکشنز جو ہیں وہ تھوڑے سے ماضی کی نسبت بڑھا دیے ہیں. اگر آپ کمپیئر کریں 2013 اور پرانے ماڈلز، تو یونین کونسلز کے جو فنکشنز تھے اس میں آپ کو اس کی ریفائنڈ شکل نظر آئے گی نیبرہڈ کونسلز اور ولیج کونسلز میں، کہ ان کے فنکشنز قدرے زیادہ ہیں. مگر پرابلم یہ آ گئی ہے کہ یہ ایک جیسے فنکشنز ہیں جو اوور لیپ کریں گے مختلف اداروں کے. یہ جو اوور لیپنگ ہے فنکشنز کے اندر، یعنی ایک طرح کی ذمہ داری ولیج کونسل بھی ادا کرے گی، نیبرہڈ کونسل بھی کرے گی، تحصیل کونسل بھی کرے گی، اور پھر میونسپل کمیٹی بھی کرے گی، تو کس کی جیورسڈکشن سپرسیڈ کرے گی؟ یہ سوالیہ نشان تو پیدا ہوگا نا. اس لیے یہ سوالات ایسے ہیں جو اب پریکٹس میں جب چلیں گے تو تب تو دور ہوں گے، پر یہ قانون میں موجود ہیں. کچھ اچھی باتیں ہیں جن میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ فنکشنز بڑھا دیے ہیں، ان کے پاس فنڈز زیادہ ہوں گے. کہتے ہیں کہ لوکل ٹیکسیشن ہوگی، پر کہاں سے آئے گی لوکل ٹیکسیشن؟ کیونکہ ان کو کچھ ڈائریکٹ ٹیکسز کم کرنے پڑیں گے، پروونشل ٹیکسز ڈائیورٹ کرنے پڑیں گے، وغیرہ وغیرہ. پر یہ سارے مسئلے وہ ہیں جو بعد میں دیکھے جائیں گے جب یہ پریکٹس میں آئے گا. اس میں کچھ سوالات ایسے ہیں جو بہت پیچیدہ ہیں، بڑے غلط ہیں. سینٹرلائزیشن بہت ہے، اور جو پروونشل گورنمنٹ کے اختیارات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. برطرف کیا جا سکے گا منتخب لوگوں کو، منتخب کونسلز کو برطرف کیا جا سکے گا، اور ان کی برطرفی جو ہے وہ صرف کرپشن کے اوپر نہیں ہے، میل پریکٹسز کے اوپر نہیں ہے، بلکہ ان کی برطرفی اس کے اوپر ہوگی کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی ڈسکشن بھی کر لی، کوئی فیصلہ بھی ایسا کر لیا جس کو نیشنل پالیسی کہتے ہیں، تو بھی ان کی برطرفی جو ہے وہ ریکمینڈ کی جا سکے گی. اور اس میں پھر ایسے ادارے بنا دیے ہیں، یعنی نیبرہڈ کونسلز اور ولیج کونسلز کا سپروائزری مانیٹرنگ ادارہ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ لوکل بورڈز ہوں گے. اب وہ لوکل بورڈز بنائے گا کون؟ پروونشل گورنمنٹ بنائے گی، پر وہ لوکل بورڈز جو ہیں وہ ود کنسلٹیشن آف سیشن جج بنیں گے. اس میں عدالتی کارروائی آئے گی، اور اس میں عدالت کا جوڈیشل سسٹم سے نمائندے اس کے ہیڈ ہوں گے. اور لوکل بورڈ کا دائرہ اختیار میں بہت ساری ولیج کونسلز اور بہت ساری نیبرہڈ کونسلز ہوں گی. وہ ان کو کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، اور یہ کنٹرولنگ اتھارٹی یعنی یہ تھرڈ پارٹی کنٹرول ہے، ان کے اندر سے نہیں ہے، انٹرنل مانیٹرنگ نہیں ہے، بلکہ باہر سے ہے. اسی طرح لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کی اسپیشل انسپیکشنز ہوگی، ان کے اوپر اسپیشل کمیٹیاں بن سکتی ہیں. اور پروونشل گورنمنٹ اپنا ایک آفیسر اپوائنٹ کرے گی، وہ کسی کو بھی آفیسر اپوائنٹ کر سکتی ہے، کوئی اس میں گریڈ کی ممانعت نہیں ہے، کیڈر کی ممانعت نہیں ہے. کسی پولیس والے کو، کسی پٹواری کو، کسی تحصیلدار کو بھی آفیسر ڈیزگنیٹ کر سکتی ہے کہ جو ان کو مانیٹر کرے گا، ان کے اجلاسوں میں بیٹھے گا، اور اس کی رپورٹس کے اوپر کارروائی کی جائے گی. پروونشل فائنانس کمیشن اسی طرح ہے، ویسے ہی کام کرے گا جیسے نیشنل فائنانس کمیشن کرتا ہے، گرانٹس جاری کرے گا، گرانٹ کا فارمولہ طے کرے گا، لیکن جو اس کے گرانٹس ہوں گی اور وہ پروونشل گورنمنٹ کے جو کنسالیڈیٹڈ فنڈ ہے صوبے کا، وہاں سے بھی آئیں گی، اور وہ وہاں سے جو آئیں گی اس کا فارمولہ وہی فائنانس کمیشن طے کرے گا. پھر اس کے علاوہ کچھ اسپیشل پازیٹیو بات صرف یہ ہے کہ ایک پرسنٹیج مقرر کر دی ہے کہ یہ پیسے ضرور جائیں گے لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کو اور نیبرہڈ کونسل اور ولیج کونسلز کو. یہ ایک انشور کرنے کی کوشش ہے جو اچھی بات ہے. اسی طریقے سے جو ریگولیٹری اختیارات ہیں وہ سارے پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہیں. پروونشل گورنمنٹ کا جو لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس ہیں، وہاں وہ لوکل گورنمنٹ کمیشن اسی طریقے سے کام کرے گا، وہ مانیٹرنگ بھی کرے گا، سپرویژن بھی کرے گا، اسپیشل انسپیکشن بھی کرے گا، اسپیشل انسپیکشن ڈائریکٹریٹ بنایا جائے گا. تو یہ آپ یوں کہہ لیں کہ ایک سینٹرلائزڈ قسم کا سسٹم ہے جس میں ڈیوالوڈ فنکشنز استعمال ہوں گے، زیادہ اختیارات استعمال ہوں گے، پر اس کی نگرانی اور اس کی سپرویژن اور اس کا کنٹرول جو ہے وہ الٹیمیٹلی پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے.
جو شاید اپنی مثال آپ ہے، دنیا میں بڑے ملکوں میں یہ نہیں ہوتا، یا ڈیموکریٹک ملکوں میں یہ نہیں ہوتا. وہاں کانسٹیٹیوشن ڈیفائن کرتا ہے، لوکل گورنمنٹ کی ساورینٹی ہوتی ہے. اور یہ پاکستان کے جو آئین ہے اس میں جو وضع کردہ باتیں ہیں 140A آرٹیکل کے اندر، اس کی بھی یہ تھوڑی سی وائلیشن ہے، زیادہ نہیں پر تھوڑی سی وائلیشن ہے، کہ جو پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو ساورینٹی ہے وہ نہیں ہے بلکہ کنٹرول ہے زیادہ. یہ پنجاب کا سسٹم ہے.